اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارے سلسلہ درس جو ہے کتاب الاعتقادیہ حضرت سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مشہور و معروف، جو کہ عقائد پر مشتمل ہے یہ کتاب۔ اس میں جو ہے اس کتاب کو پڑھنے سے یہ معلوم ہوگا سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ کی اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا تھا، اور ہم آپ کے ایک پیروکار مقلد ہونے کے لحاظ سے ایک نور بخشی کو بھی جو ہے انہیں عقائد کا فالو کریں۔ اور ساتھ ہی اس کتاب کے حوالے سے جس میں چونکہ عقائد ہیں، اصول دین ہیں، آپ نے فقہ الاحوال کے مقدمے میں فرمایا تھا کہ میں جو ہے امت کے اندر جو فروعی اور اصولی اختلافات ہیں ان کو رفع کرنے کا جو ہے مامور ہوں۔ تو اسی حساب سے جو ہے آپ نے فقہ الاحوال میں بھی بہت سے مواقع پہ عالم اسلام کے اندر مختلف موضوعات میں جو اختلافات ہیں ان کو آپ نے رفع کرنے کی کوشش کیا ہے، طریق الجمع نکالنے کی کوشش کیا ہے۔ ایسے ہی اصول اعتقادیہ کے اندر بھی عالم اسلام کے اندر بہت سے مطالب میں اعتقادی امور میں اختلاف ہوا ہے، اور اس کی وجہ سے فرقے وجود میں آئے ہیں مسلمانوں کے اندر، اور فرقوں کے اندر ایک دوسرے پر کفر الحاد کے فتاوی بھی لگ گئے، قتل و غارت گریاں بھی ہوئی۔ تو سید محمد نور بخش نے ان میں سے بہت سے اہم مسائل کو آپ نے نہایت ہی آسان طریقے سے، اسہل طریقے سے آپ نے ان کا جو ہے طریق الجمع اور سیدھا راستہ طریق اوسط آپ نے بیان فرمایا ہے، راہ اوسط۔ ابھی انشاءاللہ پڑھیں گے اللہ کے جبر و تفویض کے باب میں آپ کا نظریہ پڑھیں گے، اللہ کی رؤیت کے بارے میں آپ کا نظریہ پڑھیں گے، اللہ کے ذات و صفات جو ہے یہ عین ذات ہے یا الگ چیز ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ ساری چیزیں یہ اسی اختلافات کو دور کرنے کے لیے قضا و قدر کے بارے میں آپ پڑھیں گے۔ تو اس میں جو ہے جس میں مسلمان قرآن کے حدیث اور قدیم ہونے کے بارے میں آپ پڑھیں گے۔ مسلمانوں میں کچھ قرآن کو حال لحاظ سے حدیث سمجھتے ہیں، کچھ حال لحاظ سے قدیم سمجھتے ہیں، اسی پر بھی مسلمانوں میں بڑے فتنے ہوئے ہیں۔ تو آپ ان تمام بنیادی عقائد جس کی وجہ سے مسلمانوں میں اختلاف ہوا، دوری ہوا، قرب بندی ہوا، آپ جو ہے علیہ رحمہ ان کے لے کے راہ وسط بیان فرما رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور علم اور حکمت اور فلسفہ علم کلام کی بنیادی تعلیمات کی روشنی میں۔ تو یہ آپ کے جو ہے عقائد پر مشتمل کتاب ہے، کتاب الاعتقادیہ، اعتقاد سے مربوط ہے، کتاب الاعتقادیہ یعنی اعتقادات پر مشتمل کتاب۔ اور اعتقاد جو ہے اعتقادیہ سے منسوب اعتقاد سے، اعتقاد کا اپنے لفظ کہتے ہیں یہ عقدتون سے لیا ہے، عقدہ سے لیا ہے۔ عقدہ کے معنی ہے کسی دو چیزوں کا آپس میں گرہ بننا، گرہ بننا، گتا ماتے بات کرتے گا۔ تو یہاں فرماتے ہیں اعتقادات کا چونکہ تعلق انسان کے دل سے ہے، دل و دماغ سے ہے، تو گویا کہ وہ اسلام کی وہ بنیادی اعتقادات یعنی کیا ہے؟ اسلام کی وہ بنیادی تعلیمات دین کی جس کا تعلق دل سے ہے، اور ان تعلیمات کا دل کے ساتھ جتنا مضبوط تعلق ہوگا، آپ جتنا دل کے گہرائیوں سے ان تعلیمات کو سمجھیں گے، مانیں گے، اس پر ایمان رکھیں گے، اتنا ہی جو ہے آپ اس دین پر، اس نظریے پر آپ ثابت قدم ہوگا۔ اس لیے جو ہے اعتقادات کو دل سے تعلق ہے، اس پر مضبوط ایمان رکھنا ہوتا ہے، غیر متزلزل ایمان رکھنا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے دعائے صوفیہ میں جو دوسرا پیراگراف ہے، وہ اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی واسألک یقینا صادقا لیس بعدہ کفر ولا شرک ولا شک۔ یا اللہ جو میں تجھ سے ایک ایسی ایمان کا مطالبہ کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں
یباشر قلبی، جو ہمیشہ میرے دل سے لگا رہے۔ کبھی جب میں نے اللہ کی توحید پر ایمان لایا، پھر کبھی میرے دل میں اس میں شک آرے سے نہ ہو جائے۔ جب میں نے قیامت پر ایمان لایا، قیامت برپا ہے، ضرور برپا ہونا ہے، تو پھر دوبارہ اس میں شک دل میں نہ آ جائے۔ ہاں جی، اسی طرح اللہ کے نبی کی رسالت پر، آسمانی کتابوں پر، جتنے بھی باقی اہل بیت علیہ السلام کی امامت ولایت پر، جنہیں بھی اسلام کی بنیادی عقائد جو اس کتاب میں بیان ہوا یا قرآن پاک میں موجود ہے، ان سب کے بارے میں یہی دعا کرتے ہیں، پروردگار مجھے ایک ایسی ایمان عطا فرما، ایمانیات کے حوالے سے جو میرے دل سے لگا رہے، اور اس ایمان کے بعد، اس پختہ ایمان کے بعد، لیس بعد کفر ولا شرک ولا شک، اس کے بعد جو ہے نہ اس کا میں انکار کر سکوں، نہ اس کے بارے میں دل میں ذرا سا کوئی شک ہو، وہم ہو، نہ بلکہ یقین کے ساتھ 100% یقین کے ساتھ اس عقیدے پر مستحکم رہنے کا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ سورہ حجرات میں بھی ہاں جی یہی دعا ہے، اللہ نے فرمایا مومن وہ ہے جو اللہ اور اس رسول پر ایمان لائے، ولم یرتابوا، آیت ہے یؤمنون باللہ ورسولہ ولم یرتابوا، جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد پھر اللہ کے بارے میں، رسول کی رسالت کے بارے میں اس کے دل میں ذرا برابر شک پیدا نہ ہو جائے، ولم یرتابوا۔ اس لیے مولا علی حسن فرماتے ہیں جب سے مجھے رسول اللہ کے توسط دین ملا، مجھے دین دکھایا گیا، اس کے بعد کبھی بھی میرے دل میں دین کے کسی بھی موضوع کے بارے میں ذرا سے بھی شک آرے سے نہیں ہوا۔ تب جا کے آپ اس راستے میں ایک مضبوط، ایسے ہی لوگوں کو صدیق کہا جاتا ہے، ہاں جی، ان کے قول فعل میں صداقت ہے۔ تو یہ کتاب الاعتقادیہ، انہی اعتقادات کے بارے میں جس کو سمجھ کر ہم نے اس وقت پورا پختہ ایمان رکھنا ہے۔ آگے کتاب کی آپ یقینی بات ہے، کوئی بھی کام جب شروع کریں گے بندے مومن، اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام بھی ہونا ضروری ہے، اللہ کی حمد بھی ہو تاکہ آپ کا وہ کتاب بابرکت ہو۔ تو یہاں پر آپ اللہ کی حمد سے شروع کریں، الحمدللہ الذی کرم بنی آدم بالنفس الناطقۃ للکلیات۔ ہاں جی، فرماتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ، تمام آپ کو پتہ یہ استغراق ہے نا، تمام تعریفیں کا اللہ کے مطلب کیا ہے؟ آپ جس چیز کی بھی تعریف کریں حقیقت میں وہ اللہ کی تعریف ہے۔ آپ جس چیز کی بھی تعریف کریں، آپ نے ایک درخت کی تعریف، آپ نے ایک پہاڑ کی تعریف، آپ نے ایک سائنسدان کی تعریف کی، آپ نے ایک فقیہ کی تعریف کی، آپ نے ایک مجاہد کی تعریف کی، جس چیز کی بھی آپ تعریف کریں، جس شخص کی بھی آپ تعریف کریں، وہ سارے تعریف حقیقت میں اللہ کی تعریف، کیونکہ ان سب کو یہ کمالات دینے والا حقیقت میں اللہ ہے، ان سب کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ کے ذات ہے۔ اس لیے الحمدللہ، اللہ ذات باری تعالیٰ کا نام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کے ایک صفاتی نام ہے، باقی اسماء الحسنہ کو اللہ کے صفاتی نام بولتے ہیں۔ جیسے ہم یا اللہ پڑھتے ہیں تو باقی یا اللہ یا رحمان رحیم سے آخر تک یا کچھ آتا تھا، وہ صفاتی نام ہے، لیکن اللہ کی ذات اقدس الہ کا نام ہے، ہاں جی، اس کے ذات کا نام ہے۔ اس کو بولتے ہیں علم شخصی، ایک ایسی ذات کا نام ہے، ایک ایسی ذات کا نام ہے کہ یہ نام اسی کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز ہے نہیں ہے، اور وہ ذات نہایت کے مشخص، معین، واضح ہے، ہاں اس سے زیادہ ظاہر باہر کوئی موجود نہیں ہے۔ تو الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے ہے، الذی، جس نے کرم بنی آدم، جس نے بنی آدم کو کرم کا معنی لکھے تکریم سے، عزت بخشا، شرف بخشا۔ اللہ نے خود قرآن میں بھی فرمایا ہم نے انسان کو بہت سے ممن وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا، ہم نے ہمارے مخلوقات میں سے جو ہم نے خلق کیا ہے ان میں سے بہت سو پر ہم نے انسان کو عزت بخشا، شرف بخشا، انسان کو باقی بہت سے موجودات پہ عزت بخشا ہے، شرف بخشا ہے، ہاں جی۔ اس کے آپ تفاسیر میں اس آیت کے ذیل میں پڑھیں تو اس کا رمہ کبھی آپ کو توضیح سمجھ میں آ جائے گا۔ اور میں نے کہا دیکھو سارے جانور جو ہے اپنے کھانے زیادہ تر منہ سے لیتے ہیں، لیکن انسان کو اللہ نے ہاتھ دے دیا،
ہاتھ سے اٹھا کے منہ نیچے کرنے کی ضرورت ہے نہیں، منہ میں اٹھا کے کھاتے ہیں۔ ہاں باقی سب چار پاؤں سے چلتے ہیں، انسان نے جو کھڑا ہو کے چلتے ہیں۔ ایسے ہی بہت سی نعمتیں ہاں جی ہماری جو خوراک ہے، غذا ہے، ہاں جی وہ دو اخلاق فالتو چیزیں وہ جانوروں کا غذا ہے، تو یہ تو عزت تو ہے ہاں جی۔ تو اس طرح اور بھی باقی عقل شعور وہ تو ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے انسان کو شرف بخشا۔ تو اس تمام تعریف صلی اللہ کے لیے ہے کہ کرما، جس نے عزت بخشا بنی آدم، اولاد آدم کو ہاں جی۔ یا انہوں نے شرح میں لکھا ہے کتاب شرح میں، تو یہاں بنی آدم سے مراد نوع انسان ہے، نوع انسان ہے، آدم کے اولاد صرف مراد نہیں ہے، یہاں بنی آدم سے مراد نوع انسان ہے، تاکہ آدم اور حوا بھی اس میں شامل ہو جائے اس کرما میں، ہے نا۔ اگر صرف اولاد آدم کہیں گے تو پھر آدم و حوا تو اس میں شامل نہیں ہو، پھر تو کرما میں داخل نہیں ہو جائیں گے۔ لیکن ان کا اس بنی آدم سے مراد نوع انسان ہے، یعنی تمام انسان ہے۔ اب تمام انسان مراد لے گا تو پھر کیا ہے، آدم و حوا بھی اس کرما میں شامل ہوگا۔ تو مراد جو یہاں سے صرف اولاد آدم نہیں ہے، آدم اور حوا سلام اللہ علیہما بھی اس میں شامل ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے کرما بنی آدم، آدم کو ہاں جی اولاد آدم کو اور آدم کو انسانوں کو مراد تمام انسانوں کو اللہ نے عزت بخشا ہاں جی۔ بھائی میں کس چیز کے ذریعے سے کیا کیا چیزیں دے کر جو دوسرے مخلوقات میں نہیں ہیں، آپ کو الگ سے دے کر عزت بخشا۔ فرماتے ہیں آپ کو عزت بخشا بالنفس الناطقۃ للکلیات، بالنفس ناطقۃ للکلیات۔ یہاں انہوں نے لکھا ہے، سید علی نے شرح میں لکھا ہے، نفس ناطقہ کی اصطلاح حکمہ کی تعبیر ہے، فلاسفہ کی تعبیر ہے نفس ناطقہ کی اصطلاح ہاں جی۔ لیکن قرآن کی اصطلاح میں اسے قلب اور روح کہا جاتا ہے۔ انسان کو قلب، روح اور عقل، بعد یہ بھی لکھا ہے قلب، روح اور عقل جو ہے دے کر اللہ نے انسان کو باقی موجودات پر اس کو عزت بخشا۔ بالنفس ناطقہ دے، ناطقہ کا دوسرے لغات میں ویسے نطق کے معنی بولنے کے معنی میں ہے نا، لیکن یہاں ناطقہ سے مراد کیا ہے، المدرکہ تو لکھا ہے، درک کرنے والا، سمجھنے والا، چیزوں کی حقیقت کو جاننے والا، سمجھنے والا، خواہ وہ چیزیں جزئیات ہو خواہ وہ چیزیں کلیات ہو، ہے نا۔ کلیات جزئیات مثلا سادہ مثال دے دوں آپ صرف نو میں، جزئیات میں ہم میں سے ایک شخص کی ایک مثلا مزمل کون ہے، کہاں کا ہے، کدھر کا ہے، مثلا کس کا بیٹا ہے، یہ جزئیات کہہ لوں میں۔ کلیات یعنی پوری انسان بما و انسان، انسان ایک مفہوم کلی ہے نا، یصدق علی الکثرین ہے، انسان کا لفظ تمام انسانوں پر لاگو ہوتی ہے، تو اس کو بولتے ہیں لفظ کلی۔ اب انسان بما و انسان، مجموع انسان کی کیا خصوصیت ہے، ان سب کے اندر کیا چیز مشترک ہے مثلا، تو یہ جو سے کچھ کلیات جس میں یوں سمجھو سادہ الفاظ میں کلیات کے ایک معنی یہ بھی کرتے ہیں، اس کو جو تھیوریز ہے نا، مفاہیم کلی یعنی تھیوری، جس کو نہیں فارمولے کلیات ہوتے ہیں، فارمولے جیسے اور عربی میں ہم نے صرف نام پڑھتے ہیں کل فاعل مرفوع، کلی ہے، قاعدہ کلیہ ہے، تو کہتے ہیں قاعدہ کلیہ انسان ہے جو جزیات میں غور و فکر کر کے کلیات اخذ کرتے ہیں اور اس سے اپنے مسائل کا حل نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں بالنفس، ایسے نفس کے ذریعے سے، یعنی ایسے نفس ناطقہ یعنی روح اور عقل اور قلب کے ذریعے سے اللہ نے انسان کو جو حقائق کو درک کرتی ہے، چیزوں کو سمجھتی ہے، کائنات کی ہر چیز کو جان لیتے ہیں، ایسی ایک چیز دے کر، یعنی قلب، روح اور عقل، جسے نفس ناطقہ سے تعبیر کیا فلاسفہ نے علم، تو اس چیز کو دے کر، نفس ناطقہ دے کر، اس نفس ناطقہ کی حکمت کیا ہے، نفس کی وجہ سے وہ نفس کی حکمت کیا ہے، الناطقہ المدرکہ، جو درک کرنے والی ہے، جو سمجھنے والی ہے، جو جاننے والی ہے، للکلیات، کلیات کو، ہاں ایک جزئی علم ہے، ایک ہے کلی علم ہے۔ اب ہارمولیس جس کا ہم بولتے ہیں، ہاں قواعد کلیہ، جیسے اصول فقہ میں آپ نے پڑھ لیا،
قواعد کلیہ مثلا جیسے کہتے ہیں امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، ایک مخصوص امر نہیں، امر کے جتنے صیغے ہیں وہ وجوب پر دلالت کرتا ہے، نہیں حرمت پر دلالت کرتا ہے۔ اصول فقہ میں قاعدہ کلیہ ہیں، اسی طرح ہر علم کے قاعدہ کلیہ ہیں۔ تو ان قواعد کلیہ کو جو درک کرنے کی صلاحیت ہے، اور عالم منطقی میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے، استقراء میں کیا ہوتے ہیں؟ استقراء میں جزیات میں آپ تحقیق کرتے ہیں، ہے نا؟ یعنی جیسے میں پانی پر آپ نے تحقیق کرنا ہو، بھئی پانی کے اجزاء حقیقی کیا ہے، اس پر بہت سی جگہوں سے پانی لیا، سمندر سے پانی لیا، لیبارٹری میں ڈالا، اور اس کی جو ہے اجزاء حقیقی مثلا کیا چیز ہے، اس کے H2O فارمولہ بتاتا ہے نا، تو کیا ہائیڈروجن 2 حصہ، آکسیجن 1 حصہ۔ جہاں سے بھی پانی لایا چیک کیا، برف پگھل کے پانی لایا، اچھا سمندر سے لایا، چشمے سے لایا، دنیا کے مختلف کونوں سے لایا، جہاں سے بھی لایا پانی کے یہی 2 ہی اجزاء نظر آئے، تو پھر وہاں سے پھر وہ ایک فارمولہ درست کرتے ہیں، بھئی پانی کے اجزاء حقیقی، ہاں جی، ہائیڈروجن 2 حصہ ہے، آکسیجن 1 حصہ ہے۔ تو اگر جس مائع کو آپ نے تحلیل کیا اس میں اگر یہ 2 چیزیں ہیں اس مخصوص مقدار میں تو وہ پانی ہے، اور یہ مخصوص مقدار نہیں تو پھر وہ پانی نہیں ہے، کوئی اور مائع ہے، اس طرح۔ تو یہ ہوتے ہیں مدرک کلیہ، یہ نفس ناطقہ ہے جو کلیات کو درک کرتے ہیں، اور کلیات ہی کے ذریعے سے جو ہے دنیا انسانی زندگی کے علوم کا جو ہے اسی کے ذریعے سے پھیلتا ہے۔ تو ایک تو اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے نوع انسانی کو شرف بادشاہ کس چیز کے ذریعے سے؟ نفس کے ذریعے سے۔ نفس کی خصوصیت کیا؟ وہ نفس ناطقہ کے ذریعے سے جو کہ الناطق، نفس کے ذریعے سے جو کہ درک کرنے والا ہے، جاننے والے، سمجھنے والے کلیات۔ وَفَضَّلَهُمْ، ابھی انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، فلسفہ وغیرہ لوگ پڑھیں فاتح میں، باقی حیوانات جو ہے وہ کلیات کو درک نہیں کر سکتے، حیوانات جو ہے وہ کلیات درک نہیں کر، وہ صرف جزئی مسائل کو درک کر سکتے ہیں۔ یہ انسان ہے جو کلیات کو، وہ وہاں سے 2 چیزوں کو، آج آپ نے ایک چیز کھا لیا بازار سے، اور ایک پھل آپ نے کھا لیا، اس کے کلر دیکھا، نام دیکھا، یہ مزیدار تھا، پھر اس کے مشابہ ساری چیزوں کو آپ سمجھیں گے یہ اسی قسم کا ہے اور یہ مزیدار ہے۔ ایک چیز آپ نے کھایا، دیکھو اس کی کلر، یہ سب آپ نے ذہن میں لے لیا، اس کا چیک کیا، اس کا ٹیسٹ صحیح نہیں ہے، ہاں جی، تو اب آپ سمجھیں گے اس جیسے جتنے بھی چیزیں ہیں وہ سب اسی قسم کا ہے، اسی طرح کا پھل ہے، وہ اچھا نہیں ہے، کل جا کے وہ چیز نہیں خریدیں گے بازار میں جا کے، ہیں جی۔ تو یہ ادراک، ایک چیز کو دیکھیں دوسری چیزوں کے بارے میں حکم کرنے کی صلاحیت اللہ نے انسان کو دیا ہوا ہے، باقی ہر جانور کو یہ صلاحیت نہیں۔ وَفَضَّلَهُمْ، مزید اللہ نے انسانوں کو فضیلت دیا، برتری دیا، فوقیت دیا، بالعلوم، ایسے علوم کے ذریعے سے جو کہ النافعۃ، جو نفع بخش ہے، خود کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی، ہے نا، خود کے لیے بھی نفع سے، خود کے لیے بھی نفع بخش ہے، اس کی دنیا اور بھی کامیابی کا سبب بنتا ہے، اور دوسروں کے بھی اس علم کے ذریعے سے دوسری موجودات عالم، سب سے پہلے دوسرے انسانوں کے لیے، پھر یقینی بات ہے وہی چیز دوسرے بہت سے معلومات کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ تو اور ان کو فضیلت دیا ایسے علوم کی وجہ سے جو نفع بخش ہیں، اور ہمیں دعا بھی یہی کہ علم نافع کہ اللہ سے دعا کریں، بالعلوم النافعۃ، علم نافع کے فائدہ مند علوم کی وجہ سے کہ اس علم پر عمل کر کے آپ دنیا اور آخرت دونوں میں سعادت حاصل کر سکتے ہیں، وہی علم نافع ہے نا۔ اگر صرف دنیا میں آپ کو فائدہ ہے، آخرت میں اس کا نقصان ہے، تو وہ علم نافع نہیں ہے۔ دنیا میں آپ خوب اس سے مال تو بنا سکتے ہیں اس علم کے ذریعے سے، لیکن اس علم کی وجہ سے آپ خسارے میں پڑ جائیں قیامت میں، تو وہ علم نافع نہیں ہے۔ علم نافع وہی ہے جو آپ کی دنیا کو بھی آباد کرے، آخرت کو بھی آباد کرے۔ والأعمال الصالحۃ، اور نیک اعمال کے ذریعے سے، عمل اور صالح، حضرت اسلامی نقطہ نگاہ سے عمل صالح کیا ہے؟ صالح عمل وہ ہے جو اللہ رسول نے ہمیں جن کاموں کو کرنے کو کہا ہے، واجبات اور مستحبات، ہاں جی، اس کا انجام دینا عمل صالح ہے۔ حرام اور مکروہات سے اجتناب عمل صالح ہے، اور پھر واجب جن کو اس سے تو بچنا ہے، صرف بچ کے رہنا ہے، باقی مستحبات، واجبات، فرائض پہ آپ نے عمل کرنا ہے، وہ بھی صالح کب ہوگا؟
دو اور شرط کے ساتھ، ہاں جی، جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، جیسے اللہ کے نبی نے حکم دیا، جیسے آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی، نماز پڑھو اسی طریقے پر جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہو تم لوگوں نے دیکھا ہے، میرے طریقے پر پڑھو۔ لہٰذا کوئی شاید ایسا کوئی طریقہ نکالے جو پیغمبر نے اس طریقے سے نماز نہیں پڑھایا ہے تو پھر اس کے لیے وہ عمل صالح نہیں ہے، ہیں جی، وہ عمل صالح نہیں ہے، وہ پھر بدعت میں چلا جاتا ہے، وہ الٹا نقصان ہے اس کا، اہل البدع کلاب اہل نار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا اعمال صالحہ کیا ہے؟ واجبات مستحبات جو پریکٹیکل کرنے والی چیزیں ان کا کرنا عمل صالح ہے، محرمات سے بچنا، مکروہات سے بچنا عمل صالح ہے۔ پھر واجبات کو جیسے اللہ کے نبی نے، اللہ نے قرآن میں، اللہ کے نبی نے اپنی تعلیمات میں، سنت میں امت کو بیان کیا ہے، وہ عمل صالح ہے، اور وہ بھی اسی طریقے پر جس طریقے پر نبی نے ہمیں کرنے کا حکم دیا اسی طریقے پر کریں گے، یعنی دوسرے الفاظ میں شریعت کے مطابق آپ عمل کریں گے تو وہ عمل صالح ہوگا۔ پلس اس میں ایک نیت کا بھی اہم ہے تمام اعمال عبادت میں کہ آپ جو بھی واجبات فرائض پر عمل کریں گے وہ رب کی رضا کے لیے کریں، ہاں جی، وہ کسی اور دنیاوی مقاصد کے لیے وہ عمل نہ کریں۔ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، خدمت خلق کریں، صدقہ خیرات دیں، جو بھی آپ نیک عمل کریں گے وہ سب للہ ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو، شہرت کے لیے نہ ہو، دنیا میں مقام حاصل کرنے کے لیے نہ ہو، ورنہ پھر وہ عمل صالح نہیں ہے۔ طریقہ رسول اللہ کے طریقے پر کیا، ہاں جی، اس کے حکم کے مطابق پڑھا، ظہر کو 4 رکعت پڑھا، سب کچھ وہی طریقے سے پڑھا، لیکن قربتاً اللہ نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ لیا تو وہ عمل صالح نہیں ہے، اس میں شرک آ گیا، ہاں جی، شرک آ گیا، اس میں دکھاوا، ریا کیا ہے، شرک ہے، خفی ہے، تو آپ کے عمل ضائع ہو جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا اعمال صالحہ کے ذریعے سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے شرح معاشا، باقی انشاءاللہ توجہ کل کریں گے۔